سوال ہے کہ معذور شخص کس طرح وضو کرے گا؟ 2 مثال دیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہے تو اب وہ ہاتھ یا پاؤں کا باقی حصہ دھو لے گا، جہاں کٹا ہوا ہے اس کو نہیں دھوئے گا۔ بعض لوگ اس میں بہت سختی سے کام لیتے ہیں کہ نہیں تم کو دھونا ہی پڑے گا، نہیں دھو گے تو وضو نہیں ہوگا، لہٰذا نماز ہی چھوڑ دو، تو یہ جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ اگر ایک انسان معذور ہے، مجبور ہے اور اس کے ہاتھ یا پاؤں کا کوئی بھی حصہ کٹا ہوا ہے جو بیسکلی اعضائے وضو کے دھونے میں شامل ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس حصے کو چھوڑ کے باقی دوسرا حصہ آپ دھو لیجیے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کا ہاتھ جو ہے کونی تک کٹا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ بازو کا آگے والا حصہ دھو لیں یا پیچھے والا حصہ دھو لیں، جہاں آپ کو سہولت ہے، یعنی کہ جو حصہ صاف ہے، جہاں نہیں لگی ہے وہ دھو لیں، جو حصہ کٹا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، یعنی ایک انسان کو مشقت میں ڈال کے اس کو اور تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے ٹخنے تک، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ پنڈلی کا ابتدائی حصہ دھو لیجیے، یعنی بھی کٹے ہوئے کو تو نہیں کہا جائے گا نا کہ آپ زخم پر پانی ڈال کے اس کو مزید تکلیف میں ڈالیے، نہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کی ایک صورت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تو اس کو اجازت ہے، جو ہے طبیب نے اجازت دی ہے، ڈاکٹر نے، کہ آپ پانی کا ہاتھ پھیر سکتے ہیں، تو آپ اس کو مسح بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ بھی نقصان دہ ہے تو آپ اس حصے کو پراپر چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ اس کے آگے یا پیچھے کا حصہ دھو لیجئے، آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غیر ضروری لوگوں کو تکالیف میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے رخصت دی ہے۔ تو بچے، خواتین اور لڑکیاں ہمارے پاس آن لائن قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو دعائیں، نماز، سیرت، طہارت اور آداب بھی سکھائے جائیں گے۔ بڑی لڑکیوں اور خواتین کو طہارت کے مخصوص مسائل اور نماز کے مسائل بھی سکھائے جائیں گے، اور جو ضروری تعلیم و تربیت ہے وہ بھی کی جائے گی۔ آن لائن پڑھنے کے لیے 8106126040 پر واٹس ایپ کریں، یا تعلیم.education ویب سائٹ وزٹ کریں، یا آن لائن تعلیم یوٹیوب چینل وزٹ کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔